مرتضیٰ جو گیا تھا تو کتنے ہی دن تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن اس کے اکیلے گھر میں اسے ڈر لگتا تھا۔ اسے اپنی کئی باتوں کا پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب تو کہہ دیا تھا۔ اس نے گھر کے قریب ہی موجود ہاسپٹل میں جاب شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو گھر کا کوئی فرد اسے ڈھونڈ لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ بس اسے دیکھ چکا تھا جہاں اب پتہ نہیں کتنے سوال کے جواب اسے دینے تھے۔ وہ سب کو کیا بتاتی کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے، اور جس کے نکاح میں ہے وہ 4 ماہ سے اس سے ملا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھا، کہیں وہ اسے بھول نہ گیا ہو۔ اسے یہ پرواہ ہرگز نہیں تھی کہ مرتضیٰ نے اسے یاد رکھا تھا یا نہیں۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر دے، لیکن یہ سب سوچتے وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ شخص جو اس کے عشق میں ڈوب چکا ہے وہ اس وقت کوما میں ہے، جسے ہوش ہی پری کے اپنے گھر جانے سے 5 دن پہلے آیا تھا۔ وہ اپنی حالت میں بہتری دیکھتے ہی اپنی امانت لینے چلے آیا۔ تو تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے، ظفر صاحب نے غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا۔ ظفر صاحب ایسے مت بات کیجئے، تھوڑی تو میری عزت کیجئے، داماد ہوں آپ کا۔ بند کرو یہ اپنی بکواس، میں نہیں مانتا اس سب کو۔ ابھی کے ابھی میری بیٹی کو طلاق دو۔ یہ بات تو کبھی سوچیے کبھی مت کہ میں آپ کی بیٹی کو چھوڑ دوں گا۔ یہ فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ پری کا ہوگا۔ تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے؟ وسیع بھی غصے سے ان کے قریب آ کر کہنے لگا، جس پر مرتضیٰ نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ سامنے کھڑا شخص وہی ہے جس نے اس کی ملکیت کو اپنا بنانا چاہا تھا۔ جانتا ہوں تمہیں بہن کی بہت پرواہ ہو رہی ہوگی، لیکن جب 2 بندے بات کر رہے ہوں تو بہتر ہے کہ تم اپنی چونچ بند رکھو۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں پہلے ہی یہ بات سب کو بتا دینا چاہتی تھی، لیکن ڈرتی تھی کہ کوئی مجھے غلط نہ سمجھے، اس لیے میں خاموش تھی، لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ پریشا نے چیختے ہوئے کہا، جسے سن کر مظفر شاہ بھی اس کے پاس آ گئے تھے۔ سن لیا کیا چاہتی ہے ہماری بچی؟ اب بہتر ہے اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ بھول ہے آپ لوگوں کی کہ میں اسے خود سے دور کر دوں گا۔ بہتر ہوگا اس کا نکاح قبول کر لے، ورنہ اگر آپ لوگ نہیں مانے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ نکاح میں ہے اور میں اسے زبردستی بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ بند کرو اس تماشے کو۔ اماں جان کی تیز آواز سنتے ہی ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ وہ چلتی ہوئی مرتضیٰ کے قریب آئی۔ دیکھو لڑکے، یہ معاملہ ایسا نہیں ہوتے۔ اگر واقعی ہماری بچی کو بیانا چاہتے ہو تو اسی طرح اپنے بڑوں کو رشتے کے لیے بھیجو، جو طریقہ ہوتا ہے۔ اماں جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صاحبہ بیگم نے ان کے قریب آ کر انہیں سمجھانا چاہا، جب انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی، نکاح وہ کر چکا ہے، اس نے غلط راستہ اختیار کیا، لیکن نیت غلط نہیں تھی۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتی طلاق جیسا لفظ میری بچی کے اوپر لگے۔ صاحبہ بیگم سے کہہ کر انہوں نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ یقیناً تو میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ بہت اچھے سے سمجھ گیا ہوں، آپ فکر مت کریں، میں اپنے بڑوں کو لاؤں گا اور آپ کی پوتی کو ویسے ہی لے کر جاؤں گا جیسے ہر لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے۔ اماں جان آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اماں جان کا مان جانا یعنی اس رشتے کو قبول کرنا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے پھر سے کچھ کہنا چاہا، جس پر مرتضیٰ نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن وسیع کو اس کے گھورنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے پری نے کتنا کچھ سہا ہے، آپ بھلا کیسے اسے ہاں کر سکتی ہیں؟ اور اگر یہ اتنا ہی سچا ہے تو پوچھئے اس سے اتنے وقت سے کہاں تھا یہ؟ میں کوما میں تھا، چند دن پہلے ہی وہاں سے آیا ہوں۔ تم بھی وہاں جانا ہے، تم بھی وہاں جانا، مزہ آتا ہے۔ وہ اسے اپنے کوما میں جانے کی بات ایسے بتا رہا تھا جیسے وہ ورلڈ ٹور گھوم کر آیا ہو، جبکہ اس کی یہ بات سنتے ہی پریشا نے اپنا سر جھکا ہوا اٹھایا اور اسے دیکھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اسے بھول گیا ہوگا، لیکن باتیں سن کر اس سے نفرت کر رہا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وسیع، میں ابھی زندہ ہوں، اپنی بچی کے لیے میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں۔ انہوں نے وسیع کو دیکھتے سختی سے کہا اور مرتضیٰ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا قد لمبا تھا، اس لیے ان کے ایسا کرتے ہی اس نے اپنا سر تھوڑا سا جھکا لیا اور ایک آخری نظر اس دشمن جانہ پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ چھوٹے سائیں، آپ نے بلایا تھا؟ دانش نے ادب سے نگاہیں جھکاتے کہا، جس پر اس نے اپنا سر ہلایا تھا۔ ہاں، میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا۔ جی ہو گیا ہے چھوٹے سائیں، یہ رہا ان کا ایڈریس، وہ اس وقت کراچی میں موجود ہے۔ دانش نے ایک پرچہ عالم کی جانب بڑھاتے کہا تھا، جس پر ایڈریس لکھا تھا۔ بہت خوب، کیسے معلوم کیا؟ آپ نے کہا تھا شاہ سائیں، عفان شاہ کا خاص آدمی ہر روز ان کے گھر کا چکر لگاتا ہے تاکہ ان کی ہر خبر شاہ سائیں تک پہنچاتا رہے، تو بس میں نے اس کا پیچھا کیا اور پتہ کر لیا۔
دانش نے دانت نکال کر اپنا کیا ہوا کارنامہ بتایا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ چلتے ہیں اپنی امانت لینے۔ کرسی پر شال اٹھا کر اس نے اپنے کندھے پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دھم دھم کرتی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اچانک سامنے وہ آ کھڑا ہوا۔ اف آریان لالا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس نے اپنا نازک ہاتھ دل پر رکھ کر سامنے کھڑے آریان سے کہا، جو فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کندھوں پر مردانہ شال ڈالی تھی جبکہ اس نے ڈارک براؤن کلر کی قمیص شلوار پہنا ہوا تھا اور گھنی مونچھوں کو ہمیشہ کی طرح تاؤ دے رکھا تھا۔ پیپر کیسا ہوا تمہارا؟ پیپر زبردست ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں نے پہلی بار کوئی پیپر اچھا دیا ہے۔ اور آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، سارے سوال وہی آئے تھے جو آپ نے مجھے یاد کروائے تھے۔ بہت خوب، اب جلدی سے آ جاؤ، کل کے پیپر کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر اس کی خوشی سے ٹمٹماتا چہرہ بجھ چکا تھا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، مجھے کل کا پیپر یاد ہے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، تمہاری تیاری ہے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، تمہاری تیاری میں اور آسانی ہو جائے گی۔ چلو جلدی سے آؤ۔ اس سے اچھا یہ کہہ دیتی کہ اچھا نہیں ہوا۔ یہ بات اس نے دل میں ہی کہی تھی۔ جب آریان جو وہاں سے جا چکا تھا، اس نے رک کر کسوہ کو دیکھا۔ یہ ہرگز مت سوچنا کہ اگر تم یہ کہتی کہ تمہارا پیپر اچھا نہیں ہوا تو میں چھوڑ دیتا، جب میں تمہارا ٹائم مزید بڑھا دیتا، وہ کہہ کر چلا گیا۔ لیکن کسوہ یہ سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ اور مرتضیٰ زیادہ تر شہر میں رہتے تھے اور وہاں مرتضیٰ کی بیماری کی وجہ سے وہ بہت کم گاؤں آتا تھا، لیکن آج کل وہ یہیں موجود تھا صرف اس کی پڑھائی کی وجہ سے۔ پانی کے بہانے سے آؤں گی اور چھپ جاؤں گی، اور ایسی جگہ چھپوں گی کہ یہ مجھے ڈھونڈ ہی نہیں پائیں گے۔ کسوا، جلدی آؤ، مجھے اور بھی کام ہے۔ آریان کی سختی پر وہ منہ بناتی اپنے کمرے میں بیگ لینے چلی گئی۔ اس وقت اسے ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹے کے برابر لگ رہا تھا۔ رک جاؤ، آ رہی ہوں۔ 2 منٹ میں ہی باہر موجود شخص نہ جانے کتنی بار دستک دے چکا تھا، جسے سن کر مبشرہ بیگم نے تنگ آ کر کہا اور اپنا دوپٹہ اوڑھتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی، جہاں دروازہ کھولتے ہی انہیں ایک اجنبی شخص نظر آیا جس نے گرے کلر کی قمیص شلوار پر شال ڈالی ہوئی تھی، چہرے پر گھنی داڑھی مونچھے تھی۔ آپ کون؟ مبشرہ بیگم کے کہنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کون؟ مبشرہ بیگم کے کہنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے بائیں گال پر موجود ڈمپل گہرا دکھائی دیا۔ مجھے پہچانا نہیں چچی سائیں؟ کہتے وہ خود ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ ہاتھ کے اشارے سے گارڈ جو باہر رکنے کا اشارہ کیا تھا جبکہ ایک گارڈ کو ہاتھ کے اشارے سے باہر رکنے کو اشارہ کیا تھا۔ تم ہو کون اور کیسے اندر آ رہے ہو؟ لگتا ہے تعارف کروانا پڑے گا۔ میں ہوں عالم شاہ، عفان شاہ کا بھتیجا اور بہروز شاہ کا بیٹا۔ اس کے کہنے پر مبشرہ بیگم کا تو جیسے سانس ہی رک چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے کہا۔ میں یہاں اپنی امانت لینے آیا ہوں، اپنی منگ کو لینے آیا ہوں۔ کوئی امانت نہیں ہے تمہاری، کوئی منگ نہیں ہے تمہاری۔ انہوں نے غصے سے چلاتے کہا۔ ان کا لہجہ کپ کپا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ڈر رہی ہوں۔ اور ہاں، وہ ڈر رہی تھی۔ اسی دن کا تو انہیں ڈر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی نہ کبھی یہ دن ضرور آئے گا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ نرم آواز پر جہاں عالم نے مڑ کر دیکھا، وہیں مبشرہ بیگم کے جیسے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ اسے عالم شاہ کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر عالم کی نظر اس پر پڑی تو وہ اسے لیے بنا نہیں جائے گا۔ وہ اپنی منگ کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور عالم شاہ اسے نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ کافی حیرت میں بھی تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی نظر جیسے ہی عالم شاہ پر پڑی، اس نے غصے سے کہا جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ اسے جواب دینے کی بجائے اس نے مبشرہ بیگم سے پوچھا۔ ہاں، میں انہی کی بیٹی ہوں، اور تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آئرہ نے سختی سے اس کے قریب آ کر کہا۔ ٹیڑھی ہے، لیکن مجھے بھی سیدھا کرنا آتا ہے، اس نے خود سے بڑبڑاتے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تیز آواز میں بات کرو، لڑکی، تمیز سے بات کرو۔ اور آپ؟ اسے گھور کر اس نے مبشرہ بیگم کو دیکھا۔ آپ جا کر گاڑی میں بیٹھ جائیں، اور تم بھی۔ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اس سے پہلے کہ آئرہ کچھ کہتی، مبشرہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا، جیسے اسے عالم شاہ سے چھپانا چاہتی ہوں۔ میں کسی ایک کو بھی زبردستی لے جاؤں گا تو دوسرا خود ہی آ جائے گا، لیکن میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، تو بہتر ہوگا آپ لوگ میری بات مان لیں۔ تم ہو کون اور کیا بک بک کیے جا رہے ہو؟ میری بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟
نکلو ابھی میرے گھر سے۔ مبشرہ بیگم کے پیچھے سے نکل کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تم میرے لیے ابھی غیر ہو، میں تمہیں چھونا نہیں چاہتا، لیکن لگ رہا ہے آسانی سے تم مانو گی بھی نہیں۔ اپنی بات کہہ کر اس نے جھٹکے سے آئرہ کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں لی اور اسے لے کر باہر کی جانب جانے لگا۔ اسے اس طرح کرتے دیکھ کر مبشرہ بیگم بھی گھبرا کر ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ عالم شاہ چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو میرا ہاتھ جاہل انسان۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر عالم نے اسے زبردستی بٹھایا اور اپنے برابر کھڑی مبشرہ بیگم کو دیکھا۔ عالم شاہ مت کرو ایسا، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ چھوڑ دو میری بیٹی کو۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو گاڑی سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن گاڑی کے چاروں اطراف اب اس کے گارڈ کھڑے ہو چکے تھے جو اسے باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے۔ بہتر ہوگا آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، ورنہ اسی لیے بنا تو میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ اس نے سخت لہجے میں اپنی بات کہی، جسے سن کر انہوں نے اپنی آنکھیں ضبط سے مینچ لی تھی اور پھر خود بھی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ اپنی بیٹی کو وہ وہاں اکیلے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ عفان شاہ گھر کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے تھے، اسی وجہ سے ان کی ہر خواہش پوری ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے ان کے شہر جا کر پڑھنے کی خواہش بھی پوری کر دی گئی تھی، جبکہ ان کے باقی 3 بھائیوں نے اپنی پڑھائی گاؤں میں ہی کی تھی، جہاں اس وقت 10ویں تک کی سہولت موجود تھی، جبکہ اب اس وقت وہاں پر بی ایس سی بھی ہو رہی تھی۔ وہ لاہور کی ایک یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے، جہاں ان کی ملاقات اپنی کلاس فیلو مبشرہ سے ہوئی، اور انہوں نے دوستی کا پہلا قدم اٹھایا، جس کے بعد پسندیدگی اور پھر محبت درمیان آ گئی، جسے جلد ہی دونوں نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا، اور بغیر کسی بحث کے دونوں طرف کے رشتے شروع ہو گئے کی بات شروع ہو گئی۔ جہاں عفان شاہ گھر کے لاڈلے تھے اور ان کی ہر بات مانی جاتی تھی، اسی طرح مبشرہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جو بہت نازوں میں پلی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو مبشرہ، تمہیں شادی کے بعد اسی حویلی میں سب کے ساتھ رہنا ہوگا، اور تم اس سب کی عادی نہیں ہو۔ جذبات میں آ کر کوئی قدم مت اٹھاؤ، ابھی بھی وقت ہے، تم انکار کر سکتی ہو۔ عفان شاہ نے فون کے دوسری طرف موجود مبشرہ سے کہا، تم میرے ساتھ ہو تو سب ٹھیک ہے، بس تم ہر حال میں میرا ساتھ دینا۔ اگر کہیں غلط ہوں تو غصہ مت کرنا، بس پیار سے سمجھا دینا۔ تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر رخصت ہو کر مبشرہ اپنے شہر کو چھوڑ کر گاؤں میں آ گئی۔ اس نے زندگی جیسے سوچی تھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا یہاں کے لوگ تنگ ذہن کے ہوں گے، اسے شاید ہر بات پر روکا ٹوکا جائے گا، اور گاؤں کا ماحول شہر سے بہت الگ ہوگا، لیکن اس کی سوچ غلط تھی۔ ہاں، یہاں کا ماحول شہر سے مختلف تھا، سوتے جلدی تھے، اٹھتے بھی جلدی تھے۔ وہ سب فجر کے وقت ہی اٹھ جایا کرتے تھے۔ ناشتہ اور کھانے میں اسے ہر چیز گھی اور تیل میں بھری ہوئی ملتی تھی، جو کہ بہت مزے کی ہوتی تھی۔ وہ اپنے گھر اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتی تھی، اور کوئی بناتا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی ہلکی پھلکی غذائیں ہی کھاتے تھے۔ ہر روز وہ عفان کے ساتھ گھر میں بنے جم میں جاتی، اور پھر گھر میں بنائی وہ مزیدار ڈشز کھاتی، جسے بنانا وہ خود بھی سیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ عفان کو ایسے کھانے بہت پسند ہیں۔ اس کی ساس نہیں تھی، لیکن بڑی تینوں جٹھانیاں اس کے لیے ساس جیسی ہی تھی، جو اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر کے سارے بچے، جن میں سب سے بڑا مرتضیٰ شاہ تھا، اس سے 2 ماہ چھوٹا عالم شاہ اور اس سے 10 ماہ چھوٹا آریان شاہ، ہر وقت اس کے پاس ہوتے تھے۔ انہیں اپنی چچی بہت پسند تھی، جو انہیں روزانہ انگلش سکھایا کرتی تھی۔ کبھی عالم اسے مل جاتا تھا تو وہ اسے بھی بٹھا لیتی، ورنہ اس وقت وہ گھر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہوتا تاکہ اسے انگلش نہ سیکھنی پڑے۔ پورے گھر میں دادا سائیں، عفان شاہ اور وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ اس کے تینوں جیٹھ نے میٹرک تک پڑھا تھا، اور جیٹھانیوں نے 5ویں یا 6ٹھی تک۔ جب ان سب کو اس کی امید سے ہونے کی خبر ہوئی تو جیسے پوری حویلی میں شور مچ چکا تھا، ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، صدقہ دیا جا رہا تھا، اور یہاں جو اس کی یہ سوچ تھی کہ گھر والے باقی 3 لڑکوں کی طرح اس سے بھی بیٹے کی فرمائش کریں گے، یہاں بھی وہ غلط ہو گئی۔ بھائی الحمدللہ، لڑکے تو ہیں، اب تو ہمیں ننھی گڑیا چاہیے، کیوں سمرین؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی سب سے بڑی جیٹھانی صدف نے اسے اپنی چھوٹی سمرین کو دیکھتے کہا، جس نے بھی ان کی بات پر زور و شور سے اپنا سر ہلایا تھا، اور شاید ان کا قبولیت کا وقت تھا، جو واقعی خدا نے ان کے گھر میں ایک ننھی سی پری کو بھیج دیا۔ خوشیوں کی مہلت چند دن کی ہوتی ہے، ایسا اسے لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں عجیب سا چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ وہ اب کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ مبشرہ، اگر کچھ ہوا ہے تو مجھے بتاؤ، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ بھابھی بتا رہی تھی تم نے آج کھانا بھی نہیں کھایا۔ عفان شاہ، جو اپنی زمینوں سے لوٹے تھے، اسے غصے میں دیکھ کر پیار سے پوچھنے لگے، یہ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے اپنی 10 ماہ کی بیٹی آئرہ کا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کر انہیں دکھایا۔ وہ اس وقت نیند میں تھی، اور اس کے ہاتھ کی چھوٹی سی انگلی میں چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھی ہے،
مبشرہ مجھے بھی دکھ رہا ہے یہ انگوٹھی ہے، لیکن تم مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ کیونکہ یہ انگوٹھی تمہارے باپ نے اسے پہنائی ہے، یہ کہہ کر کے اب یہ عالم کی ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے یہاں رشتے بچپن میں ہی طے ہو جاتے ہیں، اور تمہارا بھی طے تھا، لیکن میری وجہ سے انہیں تمہارے بچپن کے رشتے کو انکار کرنا پڑا۔ مبشرہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری منگنی بلکہ ہم سب بھائیوں کی منگنی بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ ان تینوں نے شادی کر لی لیکن میں نہیں کر سکا۔ میں اسے پسند نہیں کرتا تھا اور نہ وہ مجھے۔ دوسرا، میری زندگی میں تم آ گئی تھی۔ لہجہ اب بھی نرم تھا۔ لیکن میں آئرہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتی عفان، میں نہیں چاہتی وہ اس قید میں بن جائے۔ میں نہیں چاہتی جس ماحول میں میں رہ رہی ہوں یہ بھی اسی ماحول میں رہے۔ ان کے کہنے پر عفان شاہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ جس ماحول میں تم رہ رہی ہو اس میں یہ نہ رہے۔ عفان، تمہارے بابا سائی 2 دن کے بعد اس کا اور عالم کا نکاح کروا رہے ہیں، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ پلیز مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے عفان شاہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا، جسے انہوں نے چھڑوا لیا۔ عفان پلیز، میں نہیں رہ سکتی یہاں، میرا دم گھٹتا ہے یہاں پر۔ میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا، لیکن خود یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تم یہی رہو، میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے جدا نہیں کر رہی، بس مجھے اور میری بیٹی کو کہیں اور چھوڑاؤ۔ آئرہ کہیں نہیں جائے گی، آئرہ میرے ساتھ جائے گی۔ عفان، ہم سے دور ہو جائے، تم سے ہمارا رشتہ تو ختم نہیں ہو جائے گا نا؟ تم اس کے باپ ہو اور یہ تمہاری بیٹی رہے گی، لیکن میں اسے یہاں ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ تم اسے سب سے دور لے جاؤ، جس وجہ سے جا رہی ہو نا اس کا کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ بابا صاحب فیصلہ کر چکے ہیں، آج نہیں تو کل وہ اسے عالم کے نام ہی کریں گے۔ میں کل کا کچھ نہیں جانتی، بس تم ہمیں یہاں سے لے جاؤ۔ وہ رو رہی تھی، انداز منت بھرا تھا۔ تم یہیں رہو گی، یہاں سے کہیں مت نکلنا۔ میں تم سے جب بھی وقت ملا ملنے کے لیے آؤں گا۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر انہوں نے مبشرہ بیگم سے کہا، عفان، گھر میں کسی کو مت بتانا میں کہاں ہوں۔ ان کی بات انہوں نے فقط اپنا سر ہلا کر دیا تھا۔ ان کی گود میں موجود آئرہ کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگا۔ پتا تھا کہ مبشرہ یہ بات صرف ابھی کے لیے کر رہی ہے، بھلا وہ کیسے اس سے دور رہ سکتی تھی؟ وہ اپنے باپ سے کہہ دے گا کہ آئرہ کا کوئی نکاح نہیں ہوگا اور پھر سب سیٹ ہوتے ہی مبشرہ واپس حویلی آ جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ بات پتہ چلتے ہی اس کا باپ ایک تماشا کھڑا کر چکا تھا۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر مبشرہ یہاں پر موجود ہوتی تو شاید یہ بات اتنی نہیں بگڑتی، لیکن اس کے گھر چھوڑنے کی وجہ سے یہ اب ان کی ضد بن چکی تھی کہ آئرہ شاہ ان کے عالم شاہ سے ہی شادی کرے گی۔ انہوں نے ہر طرف اپنے آدمیوں کو لگا دیا تھا، اور عفان شاہ جانتے تھے کہ وہ اسے ڈھونڈ بھی لیں گے۔ اسی لیے انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہہ دیا کہ اس کے 21 سال کا ہوتے ہی وہ خود اسے لے کر آئیں گے اور وہ عالم شاہ کی ہوگی۔ وہ ہر ہفتے اپنی بیٹی اور بیوی سے ملنے جاتے تھے، لیکن حویلی میں کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب اس بات کو بھول چکے ہیں۔ مبشرہ واپس اپنے گھر آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہ وہ اس کے ڈر سے واپس آئے کہ اس کی بیٹی کو زبردستی اس رشتے میں باندھ دیا جائے گا، اور نہ ہی دادا سائی اپنی بات سے پیچھے ہٹے تھے۔ ماضی کی یاد سے انہیں دروازے پر دستک نے نکالا۔ آ جاؤ۔ اپنی آنکھوں کے بھیگی کنارے کو صاف کر کے انہوں نے اندر آنے کے لیے کہا، جہاں سے ملازم نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر انہیں دیکھا تھا۔ آپ کو شاہ سائی بلا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر انہوں نے اپنا سر ہلایا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ ان کے ایسا کہنے پر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جی بابا سائیں، آپ نے بلایا؟ ہاں عفان، تم سے کوئی ملنے آنے والا ہے۔ دادا سائیں کی مسکراہٹ دیکھ کر انہوں نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ وہ پوچھنا چاہتے تھے کون، لیکن پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ چھوڑو مجھے عالم۔ انہوں نے عالم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، جسے چھڑوانے کے لیے وہ اس کے مضبوط ہاتھ پر مکے برسا رہی تھی، لیکن سامنے والا بنا کوئی تاثر دیے اسے کھینچتا اندر لے گیا۔ لیجئے دادا سائیں، آپ کی پوتی اور بہو، اس نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا۔ مجھے پتا تھا میرا شیر 2 دن کا کہہ کر گیا ہے تو 2 دن میں لے آئے گا۔ دادا سائیں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا اور مڑ کر اپنی پوتی اور بہو کو دیکھا، جہاں دوپٹہ سر پر اوڑھے مبشرہ بیگم سہمی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، وہیں بلو جینز، گرین کرتی اور کلرفل مفرل ڈالے آئرہ انہیں گھور رہی تھی۔ بابا سائی، کیا ہے یہ سب؟ عفان شاہ، یہ وہ سب ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن عالم شاہ نے کیا ہے۔ عالم شاہ کا نام لیتے ان کے لہجے میں فخر محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر آئرہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن وہ پیچھے ہو کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ اس کی اس حرکت پر عالم شاہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا،
جس پر دادا سائی نے اسے روک کر اپنا سر نفی میں ہلایا، مطلب اسے کچھ نہیں کرنا تھا، جس پر وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج کر وہاں سے چلا گیا۔ آپ دونوں میرے کمرے میں جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے، انہوں نے نرمی سے عائرہ کے ماتھے پر لب رکھ کر پیار سے کہا، جس پر اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ مبشرہ، جاؤ کمرے میں۔ اب کی بار انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، جو ان کی بات سنتے ہی عائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے سیڑھی پر بیٹھی کسوہ سے کہا، جو خود اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ پکڑے وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی، جیسے یا تو کسی کو ڈھونڈ رہی ہو یا پھر کسی سے چھپ رہی ہو۔ میں چھپ رہی ہوں؟ اور کس سے چھپ رہی ہو؟ آپ کے دوست سے قسم سے آریان لالا نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں یہاں پر بیٹھی ہوں، جیسے ہی وہ مجھے دیکھیں گے یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میری بیچاری بہن، کتنا ظلم ہو رہا ہے اس نازک جان پر، اس نے کسوہ کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا، جبکہ کسی کی ہمدردی پا کر اس مظلوم نے معصومیت سے اپنا سر ہلا کر اس کے کندھے پر رکھا اور چپس کا پیکٹ اس کے سامنے کر دیا، جس میں سے اس نے بھی 2-3 لے لیے تھے۔ قسم سے لالا، پتہ نہیں وہ کون سے گھر والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے لڑکی کو اتنا پڑھ لکھ کر، کرنی تو اس نے گھرداری ہے۔ بس میرا بچہ، کیا کر سکتے ہیں، یہ دنیا ہے ہی ایسی ظالم۔ میں نے تمہارے لیے کتنی آواز اٹھائی، اسے نہیں پڑھنا تو مت پڑھاؤ، لیکن کسی نے میری نہیں سنی۔ واہ کمال ہے۔ مرتضیٰ کے آتے ہی کسوہ نے گھبرا کر دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اف لالا، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا، میں سمجھی کہ آریان لالا ہے۔ اتنی کمال کی بات ہے نا، تم عالم اتنی کمال کی بات ہے نا عالم، بجائے اس کے اسے صحیح راستہ بتاؤ، اپنی لائن پر لگا رہے ہو۔ میری کیا غلطی ہے؟ جب وہ نہیں پڑھنا چاہتی تو وہ کیوں اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ تم یہ سب بعد میں بات کرنا، عالم بتاؤ دادا سائی کہاں ہے؟ وہ تو شاید لانچ میں ہے، جواب کسوہ نے دیا تھا، جس پر مرتضیٰ نے غور کر اسے دیکھا تھا۔ اتنے مزے سے یہاں بیٹھی تم چپس کھا رہی ہو اور وہاں آریان تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں جانتی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے دادا سائی آپ کو صبح سے ڈھونڈ رہے تھے۔ کتنا غصہ کر رہے تھے وہ کہ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور آپ باہر چلے گئے، وہ بھی بنا بتائے۔ ان سے خود بات کروں گا میں، فی الحال تم اپنا سوچو۔ آریان اس کے مسکرا کر کہا اور آریان کو پکارا، جبکہ اس کے پکارنے پر کسوہ نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن مرتضیٰ نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ لالا چھوڑ دیں، جو آپ بولیں گے وہ کروں گی، بس ابھی چھوڑ دیں۔ وہ جلد از جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن مرتضیٰ کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے دوبارہ سے آریان کو پکارا۔ آریان! کیا ہوا؟ وہ جو اس کی آواز سن کر وہاں آیا تھا، کسوہ کو دیکھ کر الفاظ رک گئے۔ تم یہاں ہو اور میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ پوری حویلی دیکھ لی، بس یہ جگہ نہیں دیکھی۔ پکڑو اپنا شاگرد، اس نے کسوہ کی کلائی چھوڑی۔ اب چلو بھی، کیا یہیں رہنا ہے؟ اور آج سزا کے طور پر تم مزید 2 گھنٹے پڑھو گی۔ بس کر دیں، وہ بے ہوش ہو جائے گی، عالم نے اپنی بہن کی حالت دیکھتے کہا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا اسی بھی پل وہ رو دے گی۔ تو منہ بند رکھ۔ آریان کے کہنے پر وہ گہرا سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ مرتضیٰ لالا، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، غصے سے کہتی وہ دھم دھم کرتی چلی گئی، جس پر مرتضیٰ نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ ناراض ہو گئی تھی، لیکن اسے منانے کے لیے مرتضیٰ کو صرف 2 چپس اور آئس کریم کی ضرورت تھی۔ یہ سب کیا ہے بابا سائیں؟ ان دونوں کے وہاں سے جاتے ہی عفان شاہ نے دادا سائیں کی جانب دیکھتے کہا، بلا وجہ بات کو مت بڑھاؤ عفان، گھر کی بچی تھی، اسے گھر میں ہی آنا تھا۔ تم اپنی بات سے مکر گئے تھے، تم بھول گئے تھے وہ رشتہ جو ہم نے ان دونوں کے درمیان طے کیا تھا۔ لیکن ہم نہیں بھولے۔ کون سا رشتہ بابا سائیں؟ رشتے ایسے زبردستی نہیں بنتے، میری بیٹی کبھی بھی یہ رشتہ بنانا نہیں چاہے گی، اور میں اس کی مرضی کے بنا اس رشتے کو ہونے بھی نہیں دوں گا۔ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہے تھے اور ان کا لہجہ دادا سائیں کو پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ بھولو مت عفان، یہاں بات عالم شاہ کی ہے، وہ تمہاری بیٹی کو اب جان سے مار دے گا، یہ ساری زندگی اسی گھر میں بٹھا کر رکھے گا، لیکن اسے کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرنے دے گا، کیونکہ وہ اب عائرہ شاہ کو اپنی عزت مان چکا ہے، اور تم جانتے ہو عزت کے نام پر پہلے بھی قتل ہو چکا ہے۔ دادا سائیں کی بات مکمل ہوتے ہی عفان اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ پہلے بھی ایک قتل ہوا تھا جو ان کی اپنی ماں اور چاچا کا تھا۔ مزید وہاں رکے بنا وہ اپنے قدم تیز تیز اٹھاتے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی دادا سائیں نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی۔ انہیں اندازہ تھا کہ اب عفان شاہ اس رشتے سے انکار نہیں کرے گا۔ ان کی آنکھیں ہنوز بند تھیں جب اپنے پیچھے انہیں مرتضیٰ کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر اپنے خوبرو پوتے کو دیکھا تھا۔ کہاں تھے تم مرتضیٰ؟
طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تم گھر سے باہر نکل رہے ہو؟ کہاں تھے صبح سے؟ دادا سائی میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہو، دادا سائی نے گہرا سانس لے کر کہا۔ جب وہاں پر سمرین بیگم اور فارینہ بیگم آ گئی، انہیں باتیں کرتے دیکھ کر وہ واپس جانے لگی، لیکن مرتضیٰ نے انہیں روک لیا۔ رک جائے چچی، آپ دونوں بھی میری بات سن لیں۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں بھی وہاں رک گئی تھی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں آج ہی تمہاری خالہ سے بات کرتا ہوں۔ اپنی اشل کو تیار کر لے، مرتضی شاہ اپنی منگ کو لینے آ رہا ہے۔ دادا سائی، میں اشل سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری زندگی میں کوئی اور ہے۔ اس کے کہنے پر دادا سائی نے غصے سے اسے دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ جانتے نہیں ہو تمہاری منگنی بچپن میں ہی اشل سے طے ہو چکی ہے؟ دادا سائی، وہ بچپن تھا، اسے بھول جائے۔ ویسے بھی میں نکاح کر چکا ہوں۔ کوئی بم ہی تو تھا اس کے دادا سائی کوئی بم ہی تو تھا جو اس نے دادا سائی اور اپنی دونوں چچی پر پھاڑا تھا۔ مرتضیٰ، اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی دادا سائی، اس نے اطمینان سے کہا، اور اس کا یہ اطمینان دادا سائی کو مزید تب دلا چکا تھا۔ اگر نکاح کر ہی لیا ہے تو ہم سے اجازت کیوں مانگنے آئے ہو؟ میں آپ سے اجازت نہیں مانگ رہا دادا سائی، آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا، اور وہ بھی اپنے ایکسیڈنٹ سے پہلے، اور اب وقت آ گیا ہے میں اپنی امانت کو یہاں لے آؤں۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ جا کر اس کا رشتہ مانگے، اور آپ کو خالہ جانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان سے بات کر لوں گا، اور مجھے یقین ہے وہ میری بات سمجھ جائیں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے جانے لگا، جب اسے اپنے پیچھے سے دادا سائی کی آواز سنائی دی تھی۔ اگر ہم اس رشتے سے انکار کر دیں اور اس کے گھر رشتہ نہ لے کر جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے نکاح کیا ہے ویسے یہاں بھی لے آؤں گا۔ اس نے بنا مڑے جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ دادا سائی کا غصے سے برا حال تھا۔ مرتضی شاہ ان کی ہی طرح کا تھا، اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو مطلب وہ اسے پورا کر کے ہی چھوڑے گا۔ تکیے پر اپنا سر رکھے وہ گمسم سی لیٹی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اماں جان داخل ہوئی۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ میری بیٹی ناراض ہے؟ اماں جان نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اماں جان، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے منہ پھلا کر انہیں دیکھا تھا۔ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا، یہ فیصلہ تمہارے لیے اچھا ہے، وہ لڑکا تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ اسے نہیں جانتی اماں جان۔ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے نا پری، تو سب سے پہلے آپ کو خود پر حلال کرتا ہے۔ لیکن آپ بھی جانتی ہیں اس نے مجھ سے نکاح کیسے کیا تھا۔ پرانی باتوں کو جتنا سوچو گی بدگمانیاں اتنی ہی جنم لیں گی۔ بہتر ہے اپنے کل کے بارے میں سوچو۔ اس کے ماتھے پر پیار کر کے اماں جان وہاں سے جانے لگی، جب اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں کیسے بھول جاؤں؟ اس کی وجہ سے میں کتنی اذیت میں رہی ہوں۔ کیسے بھول جاؤں؟ اس کی وجہ سے میری ماں ہسپتال کے بستر پر چلی گئی۔ اس نے کہا تھا اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے شاید اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ شش! وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اماں جانے سے خاموش کروا گئی تھی۔ ایسا نہیں کہتے پری، جس کے ماں باپ نہیں ہوتے انہیں ہی تو اس بات کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ضروری نہیں جیسا ہم سوچتے ہیں ہمیشہ ویسا ہی ہو۔ اس لڑکے کا اور تمہارا ساتھ ایسا ہی لکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تمہارے اوپر طلاق جیسا دھبا لگے، اور اس سب سے تمہارا باپ جو پہلے ہی تکلیف میں مزید تکلیف سے دوچار ہو جائے گا، بہتر ہے اب یہ ماضی کا باب بند ہو جائے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی، لیکن وہ کتنی ہی دیر ان کی کہی باتوں کو سوچتی رہی۔ ذہن میں خیال آیا، ہو سکتا ہے مرتضیٰ ایک اچھا انسان ہو، لیکن وہ جتنا اسے سوچ رہی تھی اتنا ہی اس کے لیے ناپسندیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے، جہاں آئرہ اور مبشرہ بیگم پہلے سے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ بابا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے یہاں سے بھیج دیں۔ میرا بچہ، ہم بعد میں اس کے بارے میں بات کریں گے، ابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میرا کمرہ؟ اس نے جھمبے سے کہا، اس کا یہاں کون سا کمرہ آ گیا؟ ہاں، تمہارا کمرہ۔ میں نے اسے بہت پہلے بنوایا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا تم ایک نہ ایک دن حویلی واپس آؤ گی، لیکن اس طرح ہوگی یہ نہیں سوچا تھا۔ ان کے لہجے میں ملال تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے باہر کی جانب لے آئے اور ملازمہ سے کہہ کر اسے اس کے کمرے میں بھجوا دیا، لیکن جانے سے پہلے وہ یہ بات کہنا نہیں بھولی تھی کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہ واپس کمرے میں آئے جہاں مبشرہ بیگم پریشان کھڑی تھی۔ پلیز مبشرہ، مجھے آج وہ وجہ بتا دو جس نے تمہیں حویلی چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے تم نے یہ حویلی چھوڑی تھی۔ یہی بات ہے عفان کہ میں اپنی بیٹی کو اس ماحول میں نہیں رکھنا چاہتی۔ ان کی بات سن کر عفان شاہ بنا مزید کچھ کہے صوفے پر جا کر بیٹھ گئے، جب مبشرہ بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ عفان، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔
میں کبھی بھی اس کی شادی عالم سے نہیں کروں گی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا مبشرہ۔ کیا مطلب تم کچھ نہیں کر سکتے؟ باپ ہو تم اس کے، تمہیں پورا اختیار ہے اس کی زندگی کے فیصلے لے سکو۔ میں نہیں لے سکتا۔ ان کی آواز میں بے بسی تھی۔ عالم شاہ اسے نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کے نزدیک اب آئرہ اس کی عزت ہے۔ وہ اسے مار تو سکتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ ایسے کیسے وہ کچھ بھی کر لے گا؟ وہ کیوں نہیں چھوڑے گا ہماری بیٹی کو؟ انہوں نے تڑپ کر کہا۔ بھول گئی ہو میری ماں کو کیوں مارا تھا؟ عزت غیرت کے نام پر۔ ان کے کہتے ہی وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ عفان چانی نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہاں سے جانے کے سارے راستے بند ہوتے نظر آ رہے تھے۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور اس ناول میں آپ کا فیورٹ کپل کون سا ہے۔ مجھے تو آریان اور قصوہ کا اچھا لگتا ہے، باقی آپ اپنا بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔